حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کو دل کیوں کہا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے جو انسان صبح میں ایک مرتبہ یاسین پڑھے گا اللہ اس کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولے گا، ضرورتوں کے دروازے کھل جائیں گے، فتوحات کے دروازے کھلیں گے۔ اور جو رات میں یاسین شریف پڑھے گا مصائب سے اللہ حفاظت کرے گا، دشمنوں پر غلبہ عطا کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا، بیماریوں سے نجات عطا کرے گا۔ یہ میں میری نہیں سنا رہا ہوں، یہ کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک یاسین پر 2 قرآن کا ثواب ملتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ یاسین پڑھنے پر 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ کیا عطائیں ہیں اللہ کی! کتنی دیر لگتی ہے یاسین شریف پڑھنے میں؟ ایک یاسین شریف پڑھنے پر 10 قرآن کا ثواب۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک یاسین شریف پڑھنے پر 25 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کی عطا تو دیکھو کہ وہ 25 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تفسیر زاہدی میں ایک روایت لکھی ہے دیلمی کے حوالے سے، فرمایا کہ ایک انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے اور فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتا ہے اور وہاں یا تو مرنے والا خود یاسین پڑھ رہا ہے یا کوئی وہاں بیٹھا ہوا یاسین پڑھ رہا ہے، تو ملک الموت واپس اللہ کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ وہاں یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، تو یاسین کے جتنے فرشتے تو نے پیدا کیے ہیں وہ سارے فرشتے اس مرنے والے کے پاس موجود ہیں، میں اس کی روح کیسے قبض کروں؟ اس کی روح کو میں کیسے قبض کروں؟ وہاں تو سارے فرشتے موجود ہیں۔ تو حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنت کا داروغہ، جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سیکیورٹی گارڈ، اس کا نام رضوان ہے۔ یہ رضوان کو اللہ بھیجتا ہے اس مرنے والے کے پاس اور اس کو جنت کے نظائر بتاتا ہے کہ یہ تیرے لیے تیار ہے، یہ باغ ہے، یہ مکان ہے، یہ چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی، اور اخیر میں وہ جملہ کہتا ہے اللہ تیرا منتظر ہے، چل جلدی تو۔ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تیرے انتظار میں ہے، وہ اپنی روح چھوڑ دیتا ہے۔ یہ یاسین شریف کی برکت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کے موقع پر اگر یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو روح کے نکلنے میں بہت آسانی پیدا ہو جاتی، سہولت پیدا ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہی روایت ہے کہ اس موقع پر فرشتے کی آمد پر رضوان کی آمد ہوتی ہے اور اس کو جنت کی بشارتیں سنائی جاتی ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ تیار ہو جاتا ہے آخرت کی طرف اور وہ رغبت کرتا ہے آخرت کی طرف۔ تو سورہ یاسین شریف کتنی اہم سورت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت ہے، اور اگر زیادہ بیماری ہے تو عروس القرآن پڑھو۔ عروس القرآن کا معنی سورہ رحمان، سورہ رحمان پڑھو۔ اور اگر لا علاج بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے منع کر دیا کینسر ہے اچھا نہیں ہوگا، ایڈس ہے اچھا نہیں ہوگا، فلاں بیماری ہے اچھی نہیں ہوگی، یہ وبا چل رہی ہے اور لنگس سارے ڈاؤن ہو چکے ہیں، اب یہ اچھا نہیں ہوگا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ تغابن پڑھو، اللہ لا علاج مرض کو اچھا کر دے گا۔ کتنی دیر لگتی ہے سورہ تغابن؟ 2 رکوع کی صورت ہے۔ یاسین شریف، سورہ رحمان، سورہ تغابن، ان صورتوں کے اندر اللہ نے کتنے فضائل رکھے۔ اور اگر الحمد شریف، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں الحمد شریف کے باب میں یوں فرماتے ہیں کہ سبع المثانی والقرآن العظیم، فرمایا پورا قرآن اگر آپ کو دیکھنا ہو تو الحمد شریف ہے۔ اسی لیے روزانہ اہتمام کیا جائے الحمد شریف کے باب میں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے تیل ہوتا ہے، پیٹرول اور ڈیزل، یوں ڈالو اور بھڑک اٹھتا ہے، فرمایا سورہ فاتحہ وہ ایندھن ہے کہ یوں پڑھو گے اور اللہ تمہیں شفا دے دے گا، بشرطے کہ سچے دل سے پڑھو، یقین ہو اللہ تعالیٰ پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول گرامی تھا
کہ ہر نماز کے بعد، چاہے اس کے بعد سنتیں ہو یا سنتیں نہ ہو، سنتیں ہیں تو سنتوں کے بعد، اور سنت نہیں ہے تو فرض کے بعد حضرت کا معمول تھا آیت الکرسی پڑھتے تھے ایک مرتبہ، تو آیت الکرسی پڑھی جائے۔ سورہ ناس اور فلق کے باب میں لکھا ہے کہ جو انسان ہر نماز کے بعد سورہ ناس اور فلق کو پڑھے گا، اللہ حاسدین کے حسد سے، جناتوں کے شرارتوں سے، بد اخلاق انسانوں کی شرارتوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ نہیں کہ شرارت دور ہوگی، شرارت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ شرارتوں کی شرارتوں سے حفاظت کرے گا، اس کو یہ فیک نہیں ہونے دے گا۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری دنیا کے باب میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ آمدنی کم ہو گئی، حالات ٹھیک نہیں ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، آج سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، دکان ٹھیک نہیں چل رہی ہے، جاب نہیں مل رہا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے نبی فرماتے روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرو، اس سورہ واقعہ کی برکت سے، اور میں مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں ہفتہ نہیں گزرے گا اللہ راستہ کھول دے گا۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، اللہ راستوں کو کھولے گا۔ جگہ 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 ہمارے پاس علاج موجود ہے اور ہم صرف چلا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بیماریاں ہیں، مصائب ہے، حالات ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھانے کی اور ان بیماریوں کو رفع کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عظیم المرتبت قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، کم سے کم ایک مرتبہ یاسین شریف روزانہ پڑھنا چاہیے، کم سے کم۔ اور سورہ کہف کے باب میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا اس کو۔ اگر دجال آ گیا تو دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ چلو آپ کہو گے ہمارے وقت میں دجال کہاں، ارے وہ بڑا دجال نہیں، چھوٹے دجال تو ہیں دنیا میں بہت سارے، جو فتین لوگ ہیں، فتنہ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو جو ہے پریشان کرتے رہتے ہیں، حالات میں ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ چھوٹے دجال کا معنی کیا ہے؟ فریب دینا، دھوکہ دینا۔ یہ لوگ آج تو موجود ہیں۔ اور ایک